آج جو ہونے جا رہا ہے وہ صرف ایک قربانی نہیں، انسان اور اس کے رب کے رشتے کی سب سے بڑی مثال بننے والا ہے۔ ایسا سکون میں نے صرف ان لوگوں میں دیکھا ہے جنہیں اپنے رب پر پورا بھروسہ ہو۔ یہ صرف قربانی نہیں، یہ صدیوں کے لیے انسانیت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ والا ہے یہاں زندگی کا نام و نشان نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ اتہاس وہیں سے شروع کرتا ہے جہاں انسان امید چھوڑ دیتا ہے۔ اتہاس میں کئی جنگیں ہوئیں، کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے، لیکن ایک ایسا دن بھی آیا جب جنگ تلواروں سے نہیں، دل اور ایمان کے بیچ ہوئی۔ ایک باپ جسے پوری عمر اولاد کا انتظار رہا، ایک بیٹا جو دعاؤں کا جواب تھا، اور پھر آسمان سے آیا ایک ایسا حکم جس نے محبت کی پریبھاشا بدل دی۔ دوستو، یہ کہانی صرف قربانی کی نہیں بلکہ اس مشن کی ہے جس نے پوری انسانیت کی عبادت کا نقشہ بدل دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں قرآن میں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا۔ اتہاس گواہی دیتا ہے اس دور میں ایک ایسی قوم آباد تھی جو طاقت، علم اور ترقی پر گرو کرتی تھی۔ وہیں علاقہ جسے آج ہم بابل کی تہذیب کے نام سے جانتے ہیں، وہاں آسمان کو دیکھنے والے لوگ تھے، ستاروں کی چال پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن اپنے پیدا کرنے والے رب کو پہچاننے والے بہت کم تھے۔ لوگ سورج کو سجدہ کرتے تھے، چاند کے آگے جھکتے تھے، ستاروں کو اپنی تقدیر کا مالک سمجھتے تھے۔ اسی ماحول میں ایک آواز اٹھی، خاموش مگر سچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کرنا شروع کیا۔ انہوں نے پوچھا، جو خود بدلتے ہیں کیا وہ تمہاری تقدیر بدل سکتے ہیں؟ جو ڈوب جاتے ہیں کیا وہ تمہیں بچا سکتے ہیں؟ پہلے لوگ ہنسے اور پھر ناراض ہوئے، اور دھیرے دھیرے یہ سوال ان کے پورے سماج کے لیے چنوتی بن گیا۔ ایک دن جب پورا شہر اپنے دھارمک میلے میں باہر گیا ہوا تھا تو ان جگہوں کو خالی پایا گیا جہاں لوگ اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہاں خاموشی تھی، اور اسی خاموشی میں ایک ایسا فیصلہ ہوا۔ جب لوگ واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا جن چیزوں کو وہ اپنی طاقت سمجھتے تھے وہ بے بس پڑی تھیں۔ پورا شہر غصے سے بھر گیا، نام لیا گیا، الزام لگایا گیا، اور سب کی نظریں ایک ہی انسان پر جا کر ٹھہر گئیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بحث ہوئی، سوال ہوئے، لیکن جوابوں نے ان کے دلوں سے زیادہ ان کے اہنکار کو چوٹ پہنچائی۔ فیصلہ ہوا، اسے سزا دی جائے گی، ایسی سزا جو آنے والی نسلوں کے لیے ڈر بن جائے۔ ایک وشال آگ تیار کی گئی، اتنی بڑی کہ لوگ پاس جانے سے بھی ڈر رہے تھے۔ لکڑیاں جمع کی گئیں، کئی دنوں تک آگ بھڑکائی گئی، دور دور سے لوگ دیکھنے آئے۔ مقصد صرف سزا دینا نہیں تھا بلکہ اس آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا تھا جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب آگ بھڑک رہی تھی، شعلے آسمان کو چھو رہے تھے اور انسانی طاقت اپنی آخری حد دکھا رہی تھی، لیکن اسی وقت جہاں انسان کی طاقت ختم ہوئی وہیں اللہ کا حکم آیا۔ آگ نے جلایا نہیں بلکہ وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی گئی۔ لوگ حیران رہ گئے، آنکھیں دیکھ رہی تھیں مگر یقین کرنا مشکل تھا۔ یہیں سے دنیا نے سمجھا یہ صرف ایک انسان کی ہمت نہیں تھی، یہ اللہ کے طرف سے چنی ہوئی زندگی تھی، اور شاید اسی لیے آگے آنے والے امتحان بھی عام نہیں ہونے والے تھے۔ اسلامی اتہاس کے مطابق اللہ کے حکم سے ایک سونی گھاٹی چنی گئی جسے آج دنیا مکہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کعبہ آباد تھا، نہ شہر آباد تھا، نہ انسان تھے، تھا صرف پتھر اور خاموشی۔ یہاں زندگی کا نام و نشان نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ اتہاس وہیں سے شروع کرتا ہے جہاں انسان امید چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اتہاس کہتا ہے یہیں سے اللہ نے اپنی سب سے بڑی عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، یعنی کعبہ۔ صفا اور مروہ کے بیچ دوڑ جو آج حج کا حصہ ہے، انسانی بے بسی نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے کی مثال بن گئی۔ اور پھر زمین پھٹی، جمجم نکلا۔ آج بھی دنیا کا ایک ایسا اکلوتا پانی جو 4000 سال بعد بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ صرف کرامت نہیں تھی، آنے والے امتحان کی تیاری تھی۔ سال گزرتے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، جن کی نسل میں آگے چل کر عرب کی قومیں پیدا ہوئیں، اور اسی نسل میں آخر نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہونا تھا۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مشن کا حصہ تھے۔ اس لڑکے میں عجیب سکون ہے، جیسے اسے کسی بہت بڑے مقصد کے لیے چنا گیا ہو۔ لیکن اسی سمے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب بار بار آنے لگا۔ 3 راتیں 3 بار وہی منظر، اور نبیوں کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے۔ یہیں سے کہانی موڑ لیتی ہے۔ اسلامی روایتوں میں آتا ہے جب سفر شروع ہوا تو راستے میں شیطان نے 3 جگہ روکنے کی کوشش کی، دل میں سوال ڈالنے کی کوشش، کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ رحم کے خلاف نہیں؟ سب سے مشکل فیصلہ وہ ہوتا ہے جب انسان کو اپنی سب سے پیاری چیز
अपने रब के हवाले करनी पड़े। दोस्तों यही वो जगहें हैं जहां आज हज में जमरात पर कंकरी मारी जाती है। हर पत्थर इस बसबसे पर बार है जो इंसान को अल्लाह से दूर करता है। दोस्तों कुर्बानी का ये सफ़र मौत की तरफ नहीं था, ये सफ़र था इताअत की बुलंदी की तरफ। इतिहास में पहली बार इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह के हवाले करने जा रहा था। मिना की घाटी हवा रुक गई, रेत थम गई, कायनात इंतजार में खड़ी थी, आंखों पर पट्टी थी ताकि बाप का दिल कांपे नहीं। दुनिया ने शायद पहली बार ऐसा मंजर देखा। एक बच्चा भाग नहीं रहा, चिल्ला नहीं रहा, बल्कि सब्र के साथ लेटा हुआ है। इतिहास की सबसे बड़ी आजमाइश। और जैसे ही छुरी चली, अचानक आसमान से पुकार और रोशनी फैल गई। कुर्बानी पूरी हो चुकी थी, खून नहीं बहा बल्कि नियत कबूल। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल सुरक्षित थे, उनकी जगह एक बड़ा दुम्बा भेजा गया। कुरान इस लम्हे को इंसानियत की जीत कहता है। ये सिर्फ कुर्बानी नहीं, ये सदियों के लिए इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। और उसी दिन से हर साल पूरी दुनिया में ईद उल अजहा मनाई जाने लगी। आज दुनिया के हर कोने कोने में, हर जबान, हर रंग, हर कौम के लोग ईद उल अजहा के दिन एक ही अमल दोहराते हैं। जानवर ज़बाह किया जाता है, तकबीरें बुलंद होती हैं, घर घर में कुर्बानी का मंजर दिखाई देता है। लेकिन इस इबादत की असली रूह सिर्फ ज़बा करने में नहीं छुपी थी। कुरान करीम साफ अल्फाज में याद दिलाता है, अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुँचता है ना उनका खून, बल्कि पहुँचती है इंसान की नीयत और तकवा। यानी कुर्बानी असल में दिल की हालत का नाम है। आज भी वही सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या हमने अपनी नफ़रत कुर्बान की? क्या हमने अपने गुस्से को अल्लाह के हवाले किया? क्या हमने अपने अहंकार को काटा, या सिर्फ जानवर ज़बा करके खुद को मुतमईन कर लिया? इस्लामी इतिहास बताता है, जब पहली कुर्बानी कबूल हुई थी तो उसकी वजह जानवर नहीं बल्कि दिल की सच्चाई थी। कुर्बानी दरअसल एक ट्रेनिंग है इंसान को ये सिखाने की कि अगर अल्लाह का हुक्म आए तो इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज़ भी छोड़ सकता है। इसलिए हज के अरकान आज भी उसी इतिहास को ज़िंदा रखते हैं। मिना की घाटी जहां वो अजीम इम्तिहान हुआ, आज भी लाखों हाजियों से भर जाती है। जमरात जहां 3 जगह कंकरी मारी जाती है, वो सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये उस वाक़ये की याद है जब इंसान ने शैतानी बसबसों को ठुकराया था। हर कंकरी मानो ये ऐलान करती है, मैं अपने अंदर के शक, डर और गुनाह पर बार कर रहा हूँ। और जम जम वो पानी आज भी बह रहा है। हजारों साल गुजर गए, लाखों लोग रोज पीते हैं, लेकिन वे ख़त्म नहीं होता। इतिहासकार और आधुनिक रिसर्च दोनों मानते हैं ये दुनिया के सबसे लगातार बहने वाले चश्मों में से एक है। न उसका स्रोत सूखा, न उसका असर कम हुआ। हर हाजी उस पानी को पीते हुए सिर्फ प्यास नहीं बुझाता बल्कि उस भरोसे को याद करता है जो एक माँ ने वीराने में अपने रब पर किया था। और हर साल ईद उल अजहा हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह इंसान की दौलत नहीं देखता, न जानवर की कीमत, न दिखावा, ना भीड़। वो देखता है दिल में कितना यकीन है, नीयत कितनी सच्ची है और इंसान अपने रब के लिए क्या छोड़ने को तैयार है। क्योंकि असली कुर्बानी जानवर की नहीं होती, असली कुर्बानी नफ्स की होती है। जब इंसान अपने अंदर के घमंड को काट दे, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे और अपने रब के सामने झुक जाए, तभी कुर्बानी मुकम्मल होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।